السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو جائزہ۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں روزے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک بہت ہی برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم روزہ رکھ کے نہ صرف صبر ہم سیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اپنی جسمانی نشو و نما بھی کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں علامہ قاری عبد الماجد صاحب۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ روزہ کب فرض ہوا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کی دیے ہیں۔ اس سے پہلے بھی لوگوں پر، امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور پہلی امتیں جتنی بھی گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بھی رب تعالی نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اور یہ روزے ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان سن 2 ہجری کو فرض ہوئے، اور فرض ہونے کے بعد روزوں کی فرضیت کا حکم ہوا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کے لیے صحابہ کرام کو فرمایا کہ آج کے بعد تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور وہ بھی رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور وہ تم نے ادا کرنے ہیں۔ اب روزوں کی فرضیت کے بارے میں یہ سمجھیں کہ روزے اتنے زیادہ فرض ہیں، آپ سمجھیں جیسے نماز فرض ہے اسی طرح روزہ بھی فرض ہے۔ اب دیکھیں، نماز مرد عورت اور بالغ پر فرض ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب خواتین کے ایام آتے ہیں تو ان پر نماز معاف ہو جاتی ہے، اور اس کو بعد میں ادا کرنے کا حکم بھی نہیں ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا فرض ہے کہ خواتین کے ایام پہ جب روزہ نہیں رکھا جاتا تو اس کو بعد میں ادا کرنے کا، رکھنے کا حکم ہے۔ اتنی شرعی حیثیت ہے روزے کی کہ اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ رب العالمین جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ جب کہہ رہا ہے میں خود دوں گا تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، کسی سے کوئی چیز لینے جائیں، مانگنے جائیں تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، کہ لیکن رب تعالیٰ نے کہا کہ روزے کی میں جزا خود دوں گا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ رب العالمین جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کی کتنی جزا عطا فرمائے گا، یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن روزے کے خلوص اور نیت کے ساتھ یہ رب تعالیٰ نے اتنی جزا کیوں رکھی ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا؟ وہ اس لیے کہ روزہ رب اور بندے کے درمیان ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو، نماز پڑھی ہے آپ نے روزہ، آپ نے حج کیا ہے، دنیا کو پتا ہے کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، حج کیا ہے، آپ نے صدقہ خیرات کیا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ کو یا رب کو پتا ہے، مجھے یا آپ کو پتا نہیں ہے۔ میرا روزہ ہے، آپ کو پتا نہیں ہے کہ نہیں، آپ کا روزہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ روزہ ہے کہ نہیں۔ لیکن جو ہے روزہ جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ رب اور بندے کے درمیان مخفی ہے، یا بندے کو پتا ہے کہ میرا روزہ ہے یا رب جانتا ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے رب نے فرمایا کہ اس بندے نے میری خوشنودی کی خاطر، میری رضا کی خاطر میرا حکم مانتے ہوئے سارا دن یہ بھوکا پیاسا رہا ہے، اور میں اس کو روزے کی جزا خود دوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ آپ کے پورے جسم پر ہونا چاہیے۔ آپ کی زبان پر تو روزہ ہونا چاہیے کہ زبان سے کوئی لفظ گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ آپ کی آنکھیں کوئی ایسی چیز نہ دیکھے جو نہیں دیکھنی چاہیے، اور اسی طرح آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کوئی ایسی چیز نہ سنے جو کہ اسلام کے خلاف ہو، اور آپ کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز زبان سے ادا نہ کرے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، گالی گلوچ نہ کریں، گانا وغیرہ نہ گائیں۔ اور ٹھیک ہے نا، یہ صرف روزہ بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ تقوی کا نام ہے کہ آپ کے پورے جسم پر روزہ نظر آئے، آپ کی حرکات سے، آپ کی سکنات سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کی نگاہ سے پتہ چلے، جھلک آئے کہ واقعی اس بندے نے روزہ رکھا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ لفظ روزے کا عربی میں لفظ آیا ہے صوم۔ صوم کے معنی ہے رک جانا۔
تو اس روزے میں آپ پر اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں حلال کی ہیں روزے کے دوران آپ پر وہ حرام ہو جاتی ہیں. آپ ان کو نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، نہیں چھو سکتے. اور اگر آپ روزے کے درمیان میں کوئی چیز جان بوجھ کر کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر بھولے سے کوئی چیز کھا پی لی ہے تو پھر اور بات ہے. بعض مرتبہ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بھولے سے اگر کوئی کھا پی لے تو کیا وجہ ہے کہ روزہ کیا اثر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھوک جب انسان بھولے سے کوئی چیز کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزے پر اثر نہیں ہوتا اور اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور وہ اللہ تبارک و تعالی خود اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے. لیکن اگر آپ نے ایک لقمہ منہ میں لیا ہے اور آپ کو یاد آ گیا ہے کہ میرا روزہ ہے تو آپ اسے فوراً الٹ دیں اور کلی کر لیں. اور اگر پانی کا گھونٹ آپ کے منہ میں ہے اور آپ کو یاد آ گیا ہے کہ میرا روزہ ہے تو آپ اسے واپس کلی کے طور پر واپس کر دیں اور اندر نہ لے کر جائیں. اور اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الٹی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ جو چیز جسم کے اندر جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا، جسم سے اخراج کی وجہ سے روزہ نہیں. ہاں اگر بہت زیادہ الٹی آئی ہے اور آپ نقاہت اور کمزوری محسوس کر سکتے ہیں تو اس حالت میں روزے کو ترک کیا جا سکتا ہے، لیکن بعد میں رکھا جائے گا. لیکن الٹی آنے سے اگر آپ ویسی صحت برقرار ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے، روزے کے نام پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ایک دروازہ رکھ دیا ہے جنت کا، جس کو باب الریان کہتے ہیں، اور روزے دار اس باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے. اور روزہ اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کل قیامت کے دن انسان کی سفارش کرے گا اور کہے گا کہ اے اللہ یہ مجھے وقت رکھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، بھوکا پیاسا رہتا تھا، جب تک یہ جنت میں نہیں جاتا میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. تو روزہ کل قیامت کے دن انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا. اس لیے روزہ فرض کیا گیا ہے اور روزہ ہم کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتے. ہاں ہم بیمار ہیں اس حالت میں چھوڑ سکتے ہیں، مسافر ہیں اس حالت میں چھوڑ سکتے ہیں، اور لیکن اس کو بعد میں پورا کرنا پڑے گا، لوٹانا پڑے گا. اس کو ختم کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. پہلے تو مسافر ہوتے تھے، لوگ سواریوں پہ سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ، خچروں پہ، پیدل. اب تو وہ چیز بھی نہیں ہے. اب تو ماشاءاللہ کسی نے کہیں بھی جانا ہوتا ہے وہ ایئر کنڈیشن سواریاں آ گئی ہیں، آرام سے بیٹھتا ہے، تو روزہ توڑنے کی یا نہ رکھنے کی کوئی وجوہات بھی نہیں بنتی. تو ایسی حالت میں آپ سفر میں روزہ رکھ لیں گے تو اللہ کو یہ زیادہ پسند ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سختی میں، گرمی میں جو انسان روزہ رکھتا ہے وہ زیادہ پسند آتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں مجھے گرمیوں میں روزہ رکھنا بہت پسند ہے. اور وہ صحابہ کرام گرمیوں میں روزہ رکھا کرتے تھے. اور جنگوں کی حالت میں بعض دفعہ رمضان میں، غزوہ بدر رمضان میں ہوئی ہے، اور روزے کی حالت میں ایک ایک کھجور کھا کر روزہ رکھ لیا کرتے تھے. ایک کھجور سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے. کھجور نہیں ملتی تھی، نمک سے روزہ افطار کر لیتے تھے، پانی سے روزہ افطار کر لیتے تھے، لیکن کبھی روزہ نہیں چھوڑا کرتے تھے. اور روزے کی اتنی اہمیت ہے. روزہ قیامت کے دن انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا. روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اور یہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے. اچھا قاری صاحب، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کے بارے میں قرآن میں کیا اہمیت بیان کی گئی ہے؟ روزے کے بارے میں قرآن میں ابھی آپ کے میرے سامنے میں نے قرآن کی یہی آیت تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم کو روزہ جو ہے نا رکھو تاکہ تم متقی پرہیزگار بن سکو. دیکھو نا، متقی پرہیزگار یعنی کہ ہر گناہ سے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ ہر گناہ سے بچ جاتا ہے اور اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا جو روزہ ہے اگر میں یہ کام کروں گا تو میرا روزہ ختم ہو جائے گا. تو روزہ گناہوں سے ڈھال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو اور اللہ سے ڈرنے والے بن سکو. قاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج وقت دیا. جیسے کہ قاری صاحب نے بتایا کہ روزے کی اہمیت کیا ہے اور قرآن میں اس کے بارے میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے کہ روزہ صرف بھوک پیاس کاٹنے کا نام نہیں ہے. روزہ پورے جسم پر نظر آنا چاہیے. جو ہم نے روزہ رکھا ہے، ایک جو ہم نے صبر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صبر کا ایک موقع فراہم کیا ہے جس میں ہم اپنے بھوک پیاس کے علاوہ باقی بھی چیزوں کو ہم ترک کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم دیجیے اپنے میزبان کو اجازت. اللہ نگہبان.